جن کے درمیان میں صحیح ہوتی ہے، جس کو طواف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ طواف میں تو گھومنا، یہاں بھی گھومنا جا کر کے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مروہ سے، صفا سے جا کر کے مروہ، مروہ سے پھر واپس، تو اس کو یہ صحیح ہے، اور اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ طواف بھی کہا گیا ہے۔ اس کے بارے میں یہ واجب ہے، اگر آپ یہ کہ صحیح کو ترک کر دیں گے تو آپ پر دم واجب ہوگا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ دونوں اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، جو بیت اللہ کی ہے کہ حج کرے، فمن حج البیت او اعتمر، یا یہ ہے کہ عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اس حج کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ ان کا اللہ آپ کا بھلا کرے طواف کرے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فقہا کے ہاں یہ چیز تو واجب ہے، آپ لوگ اردو سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ فقہا کے ہاں تو یہ چیز واجب ہے کہ صفا مروہ کے درمیان میں صحیح کرنا، اور اگر کوئی ترک کر دے گا، حنفی امام احمد کے ہاں مستحب ہے، باقی واجب قرار دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر قرآن نے یہ تعبیر کیوں اختیار کی ہے کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ حج والے پر اور عمرے والے پر کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ وہ ان کی طواف اور صحیح کرے یا نہ کرے۔ اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز واجب نہیں ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی اعتراض کیا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ اماں جی حالانکہ یہ ضروری ہے، لیکن قرآن کی جو تعبیر ہے وہ یہ ہے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یہ کیا ہے؟ آپ کو اشکال سمجھ میں آ گیا؟ تو اماں جی نے کہا کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اماں نے فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انصار وہ حج اور عمرہ کرتے تھے تو وہ منات بت کے لیے احرام باندھتے تھے، اس کا طواف کرتے تھے۔ صفا مروہ کے درمیان میں وہ طواف اور صحیح کرتے بھی نہیں تھے انصار زمان جاہلیت میں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا، یہ صفا مروہ پر یہاں پر دو پتھر رکھے ہوئے تھے، بڑے پتھر، ایک پتھر کا نام تھا اساف اور دوسرا کا نام تھا نائلہ۔ یہ اساف مرد تھا اور نائلہ یہ خاتون تھی۔ ان بدبختوں نے بیت اللہ کے طواف کیا، طواف کیا کیا؟ بیت اللہ کے اندر یعنی مسجد حرام میں، یہی بیت اللہ کے قریب انہوں نے اپنا منہ کالا کیا، بدکاری کی انہوں نے۔ جب بدکاری کی تو اللہ پاک نے ان کو پتھر بنایا، اور پھر یادگار کے طور پر کہ خلق خدا آ جائے اور گناہوں سے باز آ جائے، ورنہ تمہارا حشر یہی ہوگا کہ جیسے کہ اللہ پاک نے ان کو پتھر بنایا، اساف اور نائلہ۔ اب بات ذرا سمجھ لینا، انصار زمان جاہلیت میں جب تک مسلمان نہیں تھے وہ منات کو مانتے تھے اور منات کے لیے احرام باندھتے تھے، باقی یہ کہ وہ صفا مروہ کے درمیان میں طواف نہیں کرتے تھے کہ یہاں اساف اور نائلہ رکھے ہوئے، اور بہت سے بت، ان بتوں کو وہ خدا نہیں مانتے تھے۔ وہ خدا کس کو مانتے تھے؟ وہ منات کو اپنا خدا مانتے تھے۔ تو اس لیے کہتے ہیں ہم تو اپنے خدا کی طواف اور صحیح تو کریں گے، لیکن اب تو آپ مسلمان ہو گئے، باوجود مسلمان ہونے کے وہ اس میں حرج سمجھتے تھے کہ اس میں گناہ ہوگا۔ سمجھ رہی ہیں کہ نہیں کہ اساف اور نائلہ یہاں پر بت رکھے ہوئے ہیں، بت تو نہیں، وہ تو پتھر بن گئے، اور یہ کہ زنا کیا تو ان کو اللہ پاک نے اس طریقے اور بنا۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ اب اساف اور نائلہ کو جہنم میں پھینک دو، لیکن آپ مسلمان ہو گئے، اور صفا مروہ کے درمیان میں جو صحیح کی جاتی ہے اور جو دوڑا جاتا ہے، جو طواف کیا جاتا ہے، یہ ان کی یادگار اور ان کی اہتمام اور ان کی عظمت کے لیے نہیں کیا جاتا ہے، یہ تو وہ یادگار ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم کے اہلیہ کا، حضرت حاجرہ کا کہ جو یہاں پر انہوں نے دوڑ لگایا، تو اس کی یادگار میں یہ اللہ کے شاعر میں سے، تو لہذا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ فلا جناح علیہ، اس حاجی پر اور طواف کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان یطوف بہما، یعنی ان یسعی بہما، ان کے درمیان میں صحیح کرے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ صرف اس وہم کو دور کرنے کے لیے اور ازالت الوہم کے طور پر اللہ پاک نے یہ فرمایا۔ اب مسئلہ دیکھ لو، لہذا اس کو تو یہ تعبیر ہے، باقی اس سے وجوب کی نفی نہیں ہے، یہ صرف کہ گناہ نہیں ہے، باقی ہے واجب، گناہ نہیں ہے باقی ہے، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ واجب، اس سے وجوب کی نفی نہیں ہوتی۔ دیکھ لینا، باب قولہ تعالی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا ون ہے، یہ جو الف ہے نا، یہ الف واو سے تبدیل ہو چکا ہے۔ ان الصفا والمروۃ کائنان من شعائر اللہ، خبر آپ نکالیں گے، کائنان ثابتان من شعائر اللہ، یہ اللہ کی شاعر میں سے۔ فمن حج البیت، جو بیت اللہ کا حج کرے، بیت اللہ کا ارادہ کرے، حج کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اس بندے پر کوئی مذائقہ نہیں ہے
کوئی گناہ نہیں ہے فی ان یطوف بہما. اب یہ آپ یہ ہے کہ اساف اور نائلہ کا یہ ہے کہ طواف اور سعی نہیں کر رہے, اس حاجی پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان یطوف بہما یسعی بینہما, ان کے درمیان میں طواف کرے اور سعی کر دے. ومن تطوع خیرا, اور جو اللہ آپ کا بھلا کرے کہ نفلی عبادت اس سے زائد جو کرے, فإن اللہ شاکر علیم, اللہ تعالی ہے کہ قدردان ہے اور اس کی یہ ہے کہ اعمال کو اللہ جانتا بھی ہے. شعائر علامات, شاعر کا ترجمہ کر دیا, علامات شاعر جمع ہے. واحد و شعرۃ, واحد اس کا فرمایا کہ شعرۃ یہ شعیرۃ ہے. وقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اب صفا کی مناسبت سے ابن عباس فرماتے الصفوان الحجر, پتھر کو کہا جاتا ہے. ویقال الحجر الملس التي لا تنبت شیئا, وہ پتھر الملس جو چکنا اور نرم, جو پتھر یہ کہ اللہ کو چکنا اور نرم, التي لا تنبت شیئا, کہ جو صاف قسم کا جو کسی طرح کوئی یعنی کیا کہتے ہیں کہ گھاس نہ اگائے, اس پتھر کو یہ ہے کہ صفا کہا جاتا ہے. والواحدۃ صفوانۃ, واحد اس کا صفانۃ آتا بمعنی صفا, صفا کے معنی میں. صفا مفرد بھی استعمال, صفا جمع ہے, والصفا للجمع یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة نبي انه قال قلت لعائشة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عروہ فرماتے ہیں, اما عائشہ کا بھانجا ہے, وہ فرماتے ہیں انه قال قلت لعائشة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اما عائشہ سے عرض کر دیا, وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ, میں ان دنوں میں چھوٹا تھا, کہ میری خالہ ارائیتی مجھے بتا دو, اخبرینی کے معنی میں ہے, ارائیتی قول اللہ تعالی تبارک و تعالی, اس بارے میں آپ کی کیا رائے, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما فما ارى على احد شیئا, میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتا اس شخص کے لیے کہ اللہ یطوف بہما, جو ان کے درمیان میں طواف نہ کرے, حالانکہ یہ واجب ہے. اس تعبیر سے, اللہ کی اس تعبیر سے اور اس عبارت سے فلا جناح علیہما ان یطوف بہما, میں اس سے یہ سمجھتا ہوں ما ارى علی احد, میں نہیں دیکھتا کسی پر شیئن کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ اللہ یطوف بہما کو معنی فی اللہ یطوف بہما, اگر ان کی طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا, میری رائے یہی ہے. فقالت عائشہ تو کلا, اماں نے فرمایا خبردار اپنا دماغ درست کر لے, کلا کلمۃ ردن, ردا کے لیے آتا ہے, آپ کی یہ رائے ٹھیک نہیں ہے. لو کانت کما تقولو, اگر حقیقت امر اس طرح ہوتی جس طریقے پر آپ کہہ رہے, تو کانت پھر اللہ تعالیٰ اس طرح عبارت فرماتے فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما, اللہ یطوف کہتا ہے جبکہ قرآن کہتا ہے ان یطوف بہما. اصل مسئلہ اماں جی نے پھر حقیقت واضح کر دی, فرمائے انما انزلت هذه الآیۃ فی الانصار, یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوگی. کانوا یحلون لمنات, منات بت کے لیے یہ احرام باندھتے تھے. وکانت منات حذو قدید, قدید کے بالمقابل منات کو رکھا جاتا تھا, یہیں پر منات تھا. وکانوا یتحرجون, اور یہ لوگ حرج سمجھتے تھے, گناہ سمجھتے تھے, ان یطوفوا بین صفا والمروہ, صفا مروہ کے درمیان میں طواف کرے, صحیح کرے. اس میں چونکہ زمانے جاہلیت سے یہ ہے کہ اساف اور نائلہ بھی یہاں پڑے ہوئی ہے, تو اس کو گناہ سمجھتے تھے. فلما جاء الاسلام, جب اسلام آ گیا, سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك, حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں انہوں نے پوچھا. فانزل اللہ تعالی, اللہ نے ان کے اس وہم کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ نہیں, کوئی گناہ نہیں ہے, اساف اور نائلہ کہ آپ طواف نہیں کر رہے, صحیح نہیں کر رہے, آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. وبه قال حدثنا ابن يوسف قال حدثنا سفیان بن عاصم بن سلیمان قال سألت انس بن مالک عن الصفا والمروۃ, میں نے صفا مروہ کے بارے میں پوچھا انس بن مالک سے. فقال كنا نرى انهما من امر الجاہلیت, ہم یہ سمجھتے تھے, نرى نرى دونوں پڑھ سکتے ہیں, دونوں کا فرق آپ کو بتا چکا ہوں. قال كنا نرى انهما من امر الجاہلیت, یہ دونوں کے دونوں امر جاہلیت میں سے. فلما كان الاسلام, جب اسلام آ گیا تو امسکنا عنہما, ہم اپنے اس سابق جاہلیت کے عقیدت کی بنیاد پر اسی طرح ہم رکے رہے. تو اس لیے اللہ پاک نے اتار دی کہ نہیں, اب یہ ہے کہ کوئی شبہ نہیں. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ الى قوله تعالی ان یطوف بہما, باب قوله تعالی ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ, لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو یہ ہے کہ من دون اللہ اندادا یحبونہم. مولانا اتخذ یتخذ دو مفعول چاہتا ہے. کچھ لوگ اس قسم کے بدبخت ہے کہ من یتخذ اندادا کائنۃ من دون اللہ, یہ اندادا مفعول اول ہے, اور من دون اللہ یہ جار مجرور متعلق ہوگی ثابتۃ کائنۃ حاصلۃ موجودۃ مستقرۃ, یہ مفعول ثانی ہے. اب آپ یہ کر دو کہ یتخذ کو ہٹا کر کے اتخاذ کی ان کو مبتدا خبر بنا دو, الانداد کائنۃ من دون اللہ,
سمجھ رہی ہے کہ تو کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو یہ کہ پارٹنر بناتے، اللہ کی ضد بناتے، پارٹنر بناتے. فرماتے اندادن کا ترجمہ کر دیا ازدادن، اللہ کی ضد اور پارٹنر. واحدھا ند، اس کی واحد ند ہے. خیال کر لینا مولانا، اللہ کی کوئی ضد نہیں ہے. او مولانا ادھر خیال کر لو، اللہ کی کوئی ضد نہیں ہے. جن چیزوں کی ضد ہے دنیا میں وہ ان کی معرفت بھی ہے، ان کی حقیقت بھی لوگوں کے سامنے عیان ہے. اور جن کی کوئی ضد نہیں ہے ان کی کوئی، مرد کی ضد عورت ہے. اگر مرد کو نہیں جانتے تو عورت کو جان لو. عورت کو جانتے ہو؟ جی جانتے ہیں. تو جو عورت کے خلاف اس کے یہی مرد ہے. رات کو جانتے ہو؟ جی رات میں تاریکی ہوتی ہے. دن کو نہیں جانتے ہو تو بس اس میں آپ کو رات میں کچھ نظر نہیں آتا تو دن میں نظر آتا ہے. تو ہر چیز کی ضد ہے دنیا کے اندر. رات کی ضد اللہ آپ کو بھلا کر یہ کہ دن ہے، دائیں کا بائیں کا اوپر کا نیچے، ہر ایک ازداد ہے. لیکن خدا کی کوئی ضد کائنات میں نہیں ہے. سب کو سبحان اللہ. کائنات میں اللہ کی کوئی ضد نہیں ہے، کوئی ند نہیں ہے. ہاں ملنگو، کائنات کی کیا ہے؟ کوئی ضد نہیں ہے اور کوئی ند نہیں ہے. اللہ کی کوئی ضد نہیں ہے. اگر اللہ کی کوئی ضد ہوتی نا تو اللہ کی حقیقت اور ماہیت اور اللہ کی پوری حقیقت کا علم ہمیں خوب ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کی حقیقت کا کسی کو علم نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. ہاں ملنگو، اب آپ کہیں گے اللہ کی حقیقت کا کسی کو علم نہیں ہے، اللہ کی معرفت کسی کو. اللہ کی حقیقت کا علم نہ ہونا، اللہ کی تو کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھ میں نہیں آنا یہی اس بات کی ہے کہ تو ہے ہی ہے. یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. جس چیز کی ضد ہوتی ہے تو ایک ضد کو دوسرے سے پہچانتے ہیں. اللہ کی حقیقت و ماہیت کا کسی کو علم نہیں ہے. یہ علم نہ ہونا یہی اس بات کی پہچان ہے کہ وہ ایسی ذات ہے کہ جو سمجھ سے بالا تر ہے. ہاں ملنگو، ہے لیکن کیا ہے لیکن کیا ہے. ہاں ملنگو، ہے لیکن کیا ہے. یہ تو کیا ہے؟ یہ تو بجلی جو اس کو حرکت دے رہا ہے. یہ کیا ہے؟ بجلی آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی لیکن بجلی کے آثار تو آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ قوت گویائی اللہ نے میرے اندر رکھی ہے. یہ آثار ہے قوت گویائی کی جو آپ کو دیں. اللہ ہر چیز میں اللہ کی قدرت ہے لیکن خود اللہ کیا ہے وہ کسی کو پتہ نہیں. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اماں جی بڑی شاعرہ تھی. ہاں ملنگو، شاعرہ تھی. مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کو. اماں زبیدہ یا کوئی اور خاتون شاعرہ تھی. ان کے اشعار کو بادشاہ نے پڑھ پڑھ کر کے کہا کہ یہ کون ہے، اس خاتون کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. ہاں ملنگو، اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے اشعار اس قسم کی، یہ ہوگی کیا چیز. تو وہ حیادار قسم کی خاتون تھی. خاتون نے جواب دیا، در سخن مخفی منم چون بوئی گل در برگ گل ہر کی دیدن میل دارد در سخن بیند مرا. شعر کہا، در سخن مخفی منم چون بوئی گل در برگ گل ہر کی دیدن میل دارد در سخن بیند مرا. میں اپنے اشعار کے اندر اس طرح چھپی ہوئی ہوں، میں اپنے اشعار میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں جس طرح گلاب کے پھول میں خوشبو چھپی ہوئی ہو. خدا واسطے تم بتاؤ خوشبو کسی کو نظر آتی ہے؟ اب خوشبو تو گلاب کے پھول میں ہے لیکن آپ کو نظر آتی ہے؟ لیکن ہے. اللہ نظر نہ آ جائے لیکن ہے. آخر آپ کو خوشبو آ رہی ہے تو کچھ تو ہے نا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو اماں جی نے بڑے پیارے انداز سے سمجھایا، در سخن مخفی منم چون بوئی گل در برگ گل. جیسے کہ گلاب کے پھول کے اندر خوشبو ہوتی ہے، وہ خوشبو کسی کو نظر نہیں آتی لیکن ہے. میں ہوں لیکن میں کسی کو نظر نہیں آتی. اللہ ہے، اس کی حقیقت بھی ہے، وہ خود جانتا ہے لیکن مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا. ایک گل بس. ہر کی دیدن میل دارت، بولو، ہر کی دیدن میل دارت در سخن بیند مرا. جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے اشعار کو دیکھے. میں خود اپنی زیارت نہیں کراؤں گا، میں اپنی خود زیارت نہیں کرا سکتی، میرے لیے ناجائز ہے، حرام ہے. جو مجھے دیکھنا چاہے میرے کمالات کو میرے اشعار میں دیکھے. تو اس لیے اس دنیا کی آنکھوں کے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہے. اللہ اپنے آپ کو دکھائے. جو اس کو دیکھنا چاہے تو اس کی قدرتوں کو دیکھ لے مولانا. جو اس کو دیکھنا چاہے تو اس کی قدرتوں کو دیکھے. ان آنکھوں سے آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں. اور ماوراء العالم، اس دنیا کو چھوڑ کر کے محمد رسول اللہ نے جو ماوراء العالم دیکھا ہے وہ اس دنیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس دنیا سے پار ہو کر کے پھر دیکھا. آپ فضول قسم کے لوگ ہیں. مجھے یہ بتاؤ،
کہ آپ کو علم نظر آتا ہے؟ یہ جو میں پڑھا رہا ہوں آپ پڑھ رہے ہیں، نظر آتا ہے علم آپ کو؟ یہ علم ہے۔ علم کسی کو نظر آتا ہے؟ علم اس دنیا میں نظر نہیں آتا، لیکن جب آپ خواب میں دیکھو، سو گئے آپ خواب، اور خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گھر سے دودھ ہی دودھ نکل رہا ہے، دودھ ہی دودھ نکل رہا ہے، دودھ بانٹ رہا ہوں، دودھ بانٹ رہا ہوں۔ خدا آپ کو دودھ دکھائے خواب میں، بولو اللہ آپ کو خواب میں دودھ دکھائے، میرے گھر سے دودھ ہی دودھ نکل رہا ہے۔ اس کی ایک ہی تعبیر ہے، وہ تعبیر کیا ہے؟ کہ اللہ آپ کو بہترین عالم بنائے گا، آپ کے گھر کو خدا علم کا مرکز بنائے گا، آپ کے گھر سے علم بٹے گا، تقسیم ہوگا۔ سمجھے؟ اب اس علم کی صورت یہاں نہیں ہے۔ یہ جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں، تو خواب جب آدمی دیکھتا ہے تو اس دنیا میں نہیں دیکھتا، آپ کا جسم ادھر ہوتا ہے، روح آپ کی چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ کہ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ اللہم انی بسمک، اللہ میں ابھی مر رہا ہوں، اموتوں کا میں مر رہا ہوں، روح نکل جاتی ہے، نکل کر کے روح ملائے اعلیٰ میں جاتے ہیں۔ یہ جو آپ کو خواب نظر آ رہا ہے، یہ جو دودھ جو نظر آ رہا ہے، یہ اس دنیا میں علم دودھ کی شکل میں نہیں ہے، یہ اوپر ملائے اعلیٰ کے اندر علم کی شکل دودھ ہے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہاں اللہ نظر نہیں آئے گا، جنت اوپر ہے، ادھر اللہ نظر آئے گا۔ استاپ دغا 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 دغا، اللہ کی بندو کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا، ادھر اللہ نظر نہیں آئے گا۔ کیا ہے؟ جیسے کہ علم نظر آتا ہے، کسی بھی مولوی سے پتہ کرو، ابن سیرین کا قول یہی ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ابن سیرین کا علم دودھ کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا۔ دودھ یہاں نہیں ہے، علم کی ادھر، تو اس دنیا میں عالم مشاہدہ کے اندر، عالم مشاہد میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ملائے اعلیٰ کے اعتبار سے اللہ علم کو دودھ کی شکل میں بناتا ہے۔ دودھ اور اسی طرح قمیص، جیسے کہ آپ نے بخاری میں پڑھا، میں نے سب کو دیکھا کہ سب کے قمیصیں تھی، لیکن عمر کی قمیص کو میں نے دیکھا، پڑھا ہے حدیث میں آپ نے بخاری میں، عمر کی قمیص میں نے دیکھی کہ عمر کی قمیص سب سے لمبی طویل تھی، وہ کھنچ رہی تھی زمین پر۔ فما اولتہ یا رسول اللہ، حضرت آپ نے کیا اس کی تعبیر کی؟ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ قمیص سے علم ہی مراد ہے، عمر کا علم سب سے زیادہ ہے۔ ہاں ملنگو۔ اور پھر اسی بخاری میں آپ نے پڑھا، میں نے محمد نے مجھے دودھ پیش کیا گیا، میں نے دودھ پیا 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 پیا، اور میں نے کیا کر دیا، یہاں تک کہ میرے ناخنوں کے اندر بھی دودھ کے اثرات نظر آ گئے۔ یہ میں نے خواب میں دیکھا، اور میں نے باقی دودھ عمر کو پلایا۔ تو کیا تعویل ہے؟ فرمایا عمر کے پاس علم ہے۔ یہ اب ہوں تو سمجھ میں آگے نہیں آگے، یہ ہے مولانا۔ اب سمجھو، اب آپ اگر یہ نہ سمجھے تو یہ سمجھو، میں آج کل باجوے کے مقابلے میں ہوں، میں آج کل اللہ پر شہباز شریف کے مقابلے میں ہوں۔ لوگ کہیں گے اپنی حقن ہے، اپنی حیثیت تو دیکھ لے، تو میں اپنے گمان کے اعتبار سے اپنے آپ کو مقابل سمجھتا ہوں۔ یا شیر کا مقابل آپ لومڑی کو بنائیں، خدا واسطے تم بتاؤ شیر کے مقابل لومڑی ہے؟ تو وہ میرے اور آپ کے کہنے کے اعتبار سے ہم اس کو ضد بناتے، ند بناتے۔ تو یہ جو بت ہوتے ہیں نا، ضد وہ ہوتا ہے کہ جو ٹکر لے لے اپنے مقابل سے۔ یہ جو بت ہوتے بے جان قسم کے، ان کو قرآن انداد کہتا، ضد کہتا۔ یہ ضد میرے اور آپ کے ناقص عقل کے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ کی ضد نہیں ہے۔ ضد وہ ہوگا جو اس کے ٹکر کا ہو، جو اسے ٹکر لے لے، اس کے ٹکر کا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اگر یہ بھی سمجھ میں نہیں آ جائے تو اب سمجھ میں آئے گا۔ سلیمان علیہ السلام جب پرندوں پر جب آپ کی حکومت تھی، جنات پر، ہواؤں پر حکومت تھی، تو آپ پرندوں کی آواز بھی جانتے تھے، آپ پرندوں کی آواز بھی جانتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے سامنے چڑا اور چڑی دونوں لڑ رہے تھے۔ جیسے گزرے سلیمان علیہ السلام کا تماشا، تو چڑیے کی آواز تو آپ سنتے، چٹ 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 چٹ۔ تو چڑی تکڑی تھی، چڑی بار بار بچھاڑ رہی تھی چڑے کو۔ وہ کہتے ہیں تیری ماں تیری بہن، گالیاں دے۔ سلیمان علیہ السلام تو علمنا منطق الطیر، سورہ نمل میں ہے کہ میں پرندوں کی زبان کو بھی جانتا ہوں، اللہ نے سکھایا تھا۔ گالیاں دیتا تھا، پھر لڑائی ہوتی تھی تو چڑی اس کو بچھاڑتی تھی۔ اس نے کہا مجھے جانتی نہیں ہو، چڑی کو کہا، جوڑی جوڑی ہوتے نا ان کے، مجھے جانتی نہیں ہو، میں اگر ایک لات ماروں سلیمان کی تخت کو تو وہ بھی جا کر کے کہاں گرے۔ میری طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، اس لیے تو بار بار بچھاڑتی ہو مجھے، یہ طاقت ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے جانتی نہیں ہو، چڑی سے کہہ رہا ایک لات مار دوں تو پھر کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے تخت کو بھی، سلیمان علیہ السلام کے تخت کو جنات اٹھاتے تھے، قرآن خود کہتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں پہ چلتا تھا، سب کو سبحان اللہ، قرآن میں موجود ہے۔ سورہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے وہ، سورہ سبا کے اندر موجود ہے، سمجھے؟ اس کو تو ہوائیں اٹھاتی تھیں۔
تو سلیمان علیہ السلام مزہ دیکھ رہا تھا، گالیاں دے رہا ہے، لیکن جب مقابلہ ہوتا چڑی اس کو بچھاڑتی، پھر کہتے تیری ماں تیری بہن تیرے فلاں، پھر بچھاڑتی۔ سلیمان علیہ السلام نے سنا کہ یہ میرے تخت کو بھی لات مارے گا، اب تم خود بتاؤ یہ سلیمان کے مقابل کے ہیں؟ بولو، سلیمان کے مقابل کے ہیں؟ اس کی تخت کو یہ چڑا ایک لات مارے، تخت جا کر کے گرے، تو وہ اپنے ناقص عقل کے اعتبار سے اپنے آپ کو، میری اور آپ کی عقلیں ناقص ہے کہ ہم بتوں کو خدا کے برابر سمجھتے ہیں، جیسے کہ یہ بے عقل چڑا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے بلایا، کہا تجھے بڑا شوق ہے لڑنے کا، تو ہے بغیرت، سمجھے؟ وہ بار بار آپ کو بچھاڑتی ہے، بار بار آپ کو بچھاڑتی ہے، لیکن پھر بھی گالیاں دیتے ہو، پھر بھی آپ کو بچھاڑتی ہے، اور پھر تم ایسی باتیں کرتے ہو کہ سلیمان کی تخت کو میں لات ماروں گا، یہ کیا ہے؟ تیرے دماغ میں کیا بھوسے گھسے ہوئی ہیں؟ کہنے لگے سرکار طاقت ماقت تو کچھ بھی نہیں ہے، نر تو پھر بھی نر تو ہوں نا، پھر بھی کیا ہے، نر تو ہوں نا۔ پریشر ڈالنے کے لیے، روب ڈالنے کے لیے اس طریقہ پر بات کر رہا ہوں۔ یہ ہے مولانا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ یتخذ اندادن، جو شریک اور پارٹنر بناتے، شریک اور پارٹنر اپنے گمان کے اعتبار سے بناتے ہیں، کائنۃ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ بتوں کو بناتے ہیں، ان کو ازداد، انداد کا ترجمہ کر دے ازداد، واحد و ند، فرماتے انداد کی جمع ند ہے، واحد اس کی ند ہے اور انداد جمع ہے۔ وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کلمۃ، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وقلت اخرى، میں نے دوسرا جملہ کہا، وقلت کلمۃ اخرى، میں نے دوسرا جملہ کہا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، من مات وهو يدعو من دون الله ندا، جو آدمی مرے اس حال میں کہ اللہ کے علاوہ، وهو يدعو من دون الله ندا، خدا کے علاوہ کسی اور کو پارٹنر بنا کر کے پوچھتا تھا، تو دخل النار، سیدھا جہنم میں چلا جائے گا، مشرک ہے۔ وقلت انا، میں نے اس کی ضد میں کہا، وقلت انا، میں نے اس کے بالمقابل میں نے کہا، استنباط کیا، اجتہاد کیا، وقلت انا، میں نے کہا، ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا، من مات وهو لا يدعو لله ندا، جو آدمی مرے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس لیے کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں، بولو، جنت اور جہنم کے درمیان میں کوئی، بولو، کوئی اور واسطہ نہیں ہے، آراف کا ہے، وہ آراف والے بھی جائیں گے، سمجھے؟ تو جنت اور جہنم کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جب نبی نے بتایا کہ مشرک جہنم میں جائے گا، تو میں نے کہا کہ حضرت پھر جو توحید کرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور تیسرا راستہ کوئی اور ہے ہی نہیں ہے، سمجھ رہے؟ حضرت نے فرمایا کہ مشرک سیدھا جہنم میں جائے گا، میں نے کہا کہ جو شرک نہیں کرے گا وہ سیدھا اللہ کو ملا کے جنت میں جائے گا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔